بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ڈاکومنٹری کا موضوع جرگہ ہے اور آج کی ڈاکومنٹری ہمارے دوست عاطف شہزاد کی فرمائش پر پیش کی جا رہی ہے۔ اگر آپ بھی کسی خاص موضوع پر ویڈیو، ڈاکومنٹری یا انفارمیٹیو لیکچر دیکھنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں سجیسٹ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اس سے پہلے کہ اپنے آج کے ٹاپک کا آغاز کریں، آپ سے ریکویسٹ یہی ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو فوری طور پر سبسکرائب کر لیجئے تاکہ معلومات پر مبنی مزید ویڈیوز اور انفارمیٹیو لیکچرز آپ تک پہنچ سکیں۔ تو ناظرین، شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک جرگہ، جس کے معنی پشتو میں اسمبلی یا پنچایت کی ہے اور اردو میں کٹ ہے۔ جرگے کو روایتی پنچایت بھی کہا جاتا ہے، جو خصوصاً افغانستان، پاکستان کے فاٹا، پختونخوا اور بلوچستان میں جس کا رواج پایا جاتا ہے۔ ایک جرگے میں قبائلی سردار اکٹھے ہو کر کسی مسئلے پہ بحث مباحثہ کرتے ہیں۔ ناظرین، جرگہ پشتون روایات کا ایک چہرہ ہے جو صدیوں سے پشتون قوم کی شناخت بنا ہوا ہے۔ جدید علوم کے مطابق تو اس کی بنیادیں شاید 19ویں صدی کے وسط میں ملتی ہیں، لیکن دراصل اس کی بنیاد قبل اسلام یا یوں کہہ لیجیے کہ موجودہ جدیدیت سے بھی بہت پہلے کی ہے۔ اس کی سب سے واضح دلیل یہ ہے کہ نظام انصاف انسان کی ارتقاء کے ساتھ ساتھ پران چڑھا۔ اس نظام کے ارتقائی عمل کے دوران جرگہ سسٹم ہی فیصلوں کے لیے اہم رہا ہوگا۔ جرگہ بنیادی طور پر اجتماع کو کہا جاتا ہے، ایک ایسا اجتماع جو فیصلے کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ پشتون ثقافت میں اس کو ایک اسمبلی سمجھا جاتا ہے جہاں باہمی مشاورت سے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ جرگہ سسٹم کو مسائل کے حل میں ایک اہم مقام ہمیشہ سے ہی حاصل رہا ہے۔ قبائلی روایات میں خان، ملک یا سردار جو مصالحت کار کا کردار نبھاتے ہیں وہی جرگہ تشکیل دیتے ہیں، لیکن اس جرگے کی تشکیل اس طرح سے کی جاتی ہے کہ اس میں دونوں فریقین کے نمائندے شامل ہوں۔ اس کے علاوہ مذہبی محترم رہنما، علاقائی اہم لوگ جرگے کا حصہ بنائے جاتے ہیں۔ جرگہ تشکیل دینے سے پہلے مصالحت کار دونوں فریقین کا موقف سنتا ہے، پھر اس کے مطابق جرگہ تشکیل دیتا ہے۔ جرگہ سسٹم ہر جگہ کسی نہ کسی صورت میں اپنی افادیت قائم رکھے ہوئے ہے۔ تو ناظرین، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جرگہ پاکستان میں قانونی ہے یا نہیں؟ آئیے اس پر بھی بحث کرتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کی پارلیمنٹ نے رواں سال کے شروع میں متبادل تنازع جاتی تصفیہ بل 2017 کی منظوری دی، جو صدر مملکت کی توثیق کے بعد ایکٹ آف پارلیمنٹ کا درجہ حاصل کر چکا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بھی وضاحت ضروری ہے کہ جو پارلیمنٹ نے قانون پاس کیا، اس کا اطلاق صرف اور صرف وفاقی دارالحکومت یعنی کہ اسلام آباد اور اس کی حدود میں کیا گیا ہے، یعنی کہ اسلام آباد اور اس کی حدود میں جرگہ یا پنچایت جو ہے اس کی حیثیت قانونی قرار دی گئی ہے۔ البتہ اس قانون کے تحت اس نظام کی کامیابی کی صورت میں اگر اس کا دائرہ کار ملک کے دیگر حصوں تک بڑھانا مقصود ہوا تو اس بل کی طرز پر صوبائی اسمبلیاں قانون سازی کریں گی اور اس بل کے تحت چاروں صوبوں میں جرگہ اور پنچایت کو قانونی اور آئینی طور پر تسلیم کر لیا جائے گا۔ لیکن فی الحال ایک جو قانون پاس کیا گیا ہے پاکستان کی پارلیمنٹ کی طرف سے، اس میں صرف اور صرف دارالحکومت اسلام آباد اور اس کی حدود تک اس بل کا نفاذ ہے۔ ناظرین، پاکستان میں جرگوں کے یا پنچایتوں کے بہت سے ایسے فیصلے ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں جن پر اکثر و بیشتر بہت زیادہ تنقید کی جاتی ہے، جیسا کہ 2004 میں سندھ کے شہر جیکب آباد میں 4 سے 8 سال کی بچیوں کو ونی کرنے کا ناجائز تعلقات کے تنازع کا فیصلہ کرتے ہوئے سنایا تھا۔ خدا حافظ۔